صل علی محمد آل محمد یا علی اللہم صل چھوٹے آقا حضرت ابوالفضل عباس کے حال کا مرثیہ ہے۔ چند بند ہیں کیونکہ دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں۔ مرثیے کا آغاز اس منزل سے کر رہا ہوں جب آقا کی ہیبت سے فوج یزید بھاگ جاتی ہے اور آقا نہر پر قبضہ کر لیتے ہیں، اس منزل سے آغاز کر رہا ہوں۔ بآواز بلند نعرہ اللہم صل علی محمد وآل محمد کہ اللہ رے جنگ شیر نیستان کربلا، چیونٹی بھی مورچوں میں نہ تھی آدمی تو کیا، چیونٹی بھی مورچوں میں نہ تھی آدمی تو کیا، پہنچے جو گھاٹ پر تو یہ آدا کو دی صدا، کیوں اب یہ گھاٹ کس کی ہے، ایک قوم اشقیا، ایک آن میں شکست ہزاروں کو دیتے ہیں۔ ارے دیکھو اسد ترائی کو یوں چھین لیتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ رستے کھلے ہوئے ہیں، کدھر ہے وہ بندوبست، رستے کھلے ہوئے ہیں کدھر ہے وہ بندوبست، ارے کس نے یہ روم و شام کی فوجوں کو دی شکست، کیا ہو گئے ترائی سے وہ سب ہوا پرست، کیوں سر بلند کون ہے اس وقت کون پس۔ آقا فرماتے ہیں، بیت ملا کر فرمائیے گا، آقا فرماتے ہیں کہ فوجوں میں یوں کسی نے بھی گھوڑے اڑائے ہیں، فوجوں میں یوں کسی نے بھی گھوڑے اڑائے ہیں، ارے دیکھو تو ہم کہاں سے کہاں لڑکے آئے ہیں۔ واہ واہ آقا فرماتے ہیں کہ دنیا جو ایک طرف ہو تو ہم پر ظفر نہ پائے، اور فاقوں میں شیر بھی ہو مقابل تو منہ کی کھائے، کس دبدبے سے جوہر تیغ علی دکھائے، اب کچھ علم نہیں اجل آئے کہ جان جائے، اب کچھ علم نہیں اجل آئے کہ جان جائے، بس ہم نے گھاٹ چھین لیا مشک بھر چکے، بس ہم نے گھاٹ چھین لیا مشک بھر چکے، اور شیروں نے جو زباں سے کہا تھا وہ کر چکے۔ واہ آقا فرماتے ہیں کہ لب تشنہ 3 دن سے ہے اور ہے فرات پاس، چاہیں ابھی تو ہاتھ بڑھا کر بجھا لے پیاس، پر زہر ہے بغیر شہ آسماں ساس، کہ مرتے ہیں آبرو پر غلامان حق شناس، آقا کی تشنگی پر جگر چاک چاک ہے، اور بے ان کے آب خضر بھی گر ہو تو خاک ہے، فرما کہ یہ سمند کو ڈالا فرات میں، گویا کہ خضر اتر گئے آب حیات میں، دریا دل ایسا کون ہوا کائنات میں کہ تخمہ پکڑ کے مشک بھری ایک بات میں، سہراب جب تلک کے شہ پہلوبر نہ ہو، منظور تھا
کہ ہاتھ بھی پانی سے تر نہ ہو. گرمی میں تشنگی سے کلیجا تھا آب آب، تڑپا رہا تھا قلب کو موجوں کا پیچ و تاب. آ جاتے تھے قریب جو ساغر بکف حباب، کہتا تھا منہ کو پھیر کے وہ آسماں جناب کہ عباس آبرو میں تیری فرق آئے گا. ارے پانی پیا تو نام وفا ڈوب جائے گا. دریا سے مشک بھر کے جو نکلا وہ تشنکام، عمری سیاہ گھٹا کی طرح سب سپاہ شام. یوں ڈوب کر نکلتا تھا وہ آسماں مقام کہ ظاہر ہو جیسے ابر میں چھپ کر مہ تمام. موجیں تھی رود نیل کی فوجوں کا دل نہ تھا، اور پرواہ حواس کی ابرو پہ بل نہ تھا. تو جب مشق کی طرف کوئی آتا تھا سن سے تیر، کہتے تھے یا حفیظ کبھی گاہ یا قدیر. چلا رہا تھا شمر جفا پیشوا شریر، جانے نہ پائے لخت دل شاہ کلگیر. رخ اس جری کا خیمے کی جانب سے موڑ دو، رخ اس جری کا خیمے کی جانب سے موڑ دو. ہاں برچھیوں سے شیر کے سینے کو توڑ دو. تو سن کر زباں دراز یہ شمر ستم شعار، عباس مثل شیر جھپٹتے تھے بار بار، مگر تلواریں سینکڑوں تھیں، ہزاروں تھے نیزہ دار. توڑی اگر یہ صف تو جمی دوسری قطار، تنہا سنبھالے مشک و علم یا وغا کریں. ارے بلوا ہو ساری فوج کا جس پر وہ کیا کرے. مشہور ہے کہ ایک پا بھاری ہے 10 بشر، پیاسے تھے ان کے خون کے 2 لاکھ اہل شر. کھائے ادھر سے زخم جو کی اس طرف نظر، کس کس کا وار رد کریں دیکھیں کدھر کدھر. جب دم لیا تو سینے پر 100 تیر چل گئے. ارے پہلو کو توڑ کر کئی نیزے نکل گئے. تو سینہ سپر تھا مشق پر روکے ہوئے تھے ڈھال، لڑنے میں بھی حسین کے بچوں کا تھا خیال. کہتا تھا ڈگمگا کے فرس پر وہ خوش خصال، فرزند کو سنبھالیے یا شاہ ذوالجلال. جا پہنچوں مشق لے کے جو تھوڑی سی راہ ہو، ارے ایسا نہ ہو کہ پیاسوں کی کشتی تباہ ہو. تو یہ کہتے تھے کہ ٹوٹ پڑا لشکر کثیر، بس چور ہو گیا بسرے شاہ کلگیر. آ کر لگا میان تو ابرو جو ایک تیر، آ کر لگا میان تو ابرو جو ایک تیر. ارے تیورا گیا علی ولی کا مہ منیر. چھوٹی جو بات پاؤں فرس کے بھی رک گئے، ارے پھیلا کے ہاتھ مشق سکینہ پر جھک گئے. اب یہاں تو خاتمہ ہے، سنو اس طرف کا حال. امام حسین کی خیمہ گاہ میں کیا کیفیت تھی اس وقت ملاحظہ فرمائیں کہ اب یہاں تو خاتمہ ہے، سنو اس طرف کا حال کہ ڈیوڑی پر ننگے سر ہے رسول خدا کا لال. غم سے کمر جھکی ہوئی
رخ زرد جی نڈھال، وہ کرب ہے کہ ہوتا ہے جو وقت انتقال، گر کر اٹھے تڑپ کے ادھر سے ادھر گئے، جب آہ کی تو سب نے یہ جانا کہ مر گئے، تو فریاد کر کے دل کبھی تھاما جگر کبھی، پکڑی تناب خیمہ کبھی، اور کمر کبھی گھبرا کے پیارے بھائی کی پوچھی خبر کبھی، روئے پسر کے توش پر رکھ رکھ کے سر کبھی، کی آہ سامنے کبھی زہرا کی جائی کے، رو کر کبھی لپٹ گئے بیٹے سے بھائی کے، تو فرماتے تھے کراہ کے اکبر سے بار بار، اے علی اکبر شان دباؤ، اے علی اکبر پدر نثار، کیسا یہ درد ہے کہ جگر کو نہیں قرار، بازو کا زور لے گئے عباس نامدار، کہ واہ حسرتا کہ بے کس و بے یار ہو گئے، ارے سر کس سے پیٹے ہاتھ تو بیکار ہو گئے، تو یہ ذکر تھا کہ فتح کے باجے بجے ادھر، تڑپے زمیں پہ گر کے شہنشاہ بحر و بر، چلائے بڑھ کے فوج سے دو چار اہل شر کہ حضرت کہاں ہیں، حضرت کہاں ہیں، مر گئے عباس بحر و بر، حضرت کہاں ہیں، مر گئے عباس بحر و بر، ارے کیا کیا چلی ہیں تیغوں پر تیغیں لڑائی میں، اور وہ زخم کھائے شیر پڑا ہے ترائی میں، تو دشمن کی فوج سے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اقشاں ہیں سر کے خون کی چھینٹوں سے سب نشاں، عباس کانپ جاتے تھے جھکتا تھا جب نشاں، نام آوروں نے آج مٹایا جب نشاں، کیوں اے حسین کون اٹھائے گا اب نشاں، کیوں اے حسین کون اٹھائے گا اب نشاں، لاش ان کی پائمال، لاش ان کی پائمال ہوئی، زخم پھٹ گئے، ارے جن میں علی کا زور تھا وہ ہاتھ کٹ گئے، تو آئی صدا یہ نہر کی جانب سے ایک بار، آقا تمام ہوتا ہے یہ عبد جانثار، تن سے نکل کے آنکھوں میں اٹکی ہے جانثار، اب ہے فقط حضور کے آنے کا انتظار، بابا کے ساتھ خلد سے تشریف لائی ہیں، ارے حضرت کی والدہ میرے لینے کو آئی ہیں، تو شہ دوڑ کر پکارے کہ آتا ہوں بھائی جان، ارے گھر لٹ گیا ہے خاک اڑاتا ہوں بھائی جان، طاقت بدن میں اب نہیں پاتا ہوں بھائی جان، ایک ایک قدم پٹھو کر کھاتا ہوں بھائی جان، دستے شکستہ بیٹے کی گردن میں ڈالے ہیں، دستے شکستہ بیٹے کی گردن میں ڈالے ہیں، ارے بھیا ہمیں تو اکبر مہرو سنبھالے ہیں، بس آخری بند کی زحمت، دیکھا جو در سے بنت علی نے یہ شہ کا حال، ڈیوڑی سے نکلی چند قدم کھولے سر کے بال، چلائی کون قتل ہوا اے علی کے لال، رو کر کہا حسین نے عباس خشک سال، رو کر کہا حسین نے عباس خشک سال، دریا پا فوج شام نے مارا دلیر کو، اور زینب اجل نے چھین لیا میرے شیر کو، دریا پا فوج شام نے مارا دلیر کو، زینب اجل نے چھین لیا میرے شیر